میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس مسرت اہل حدیث شیر پنجاب مولانا یوسف راج صاحب کے بعد آخر تک اسٹیج سیکرٹری کے قائد مولانا محمد عبداللہ سلیم صاحب سرانجام ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون حمد و ثنا لله اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے درود پاک دی لائق ختم المرسل
امام کائنات جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. میرے انتہائی واجب القدر عزیز بزرگوں اور نوجوانوں، انتہائی واجب الاحترام دور اور دراز اور قریب کے رہنے والوں، حضرات، ایک کانفرنس نے رپورٹ دی، عرصہ دراز تو چلی آ رہی ہے. سب سے پہلے میری دعا ہے کہ شاہ جو اس کانفرنس سے بانی اللہ کے زندہ رہتے انہوں کی عمر اندر برکت فرما. اگر دنیا تو چڑھے گئے اللہ انہوں دیا قبر حد نگاہ تک نصیب فرما. حضرات، میرا موضوع ہے عظمت حدیث اور عظمت محدثین اور اہل الحدیث. وہی دیا دو قسم ہے، وہی دیا کریاں قسم نے جان دے ہونا جڑے ستے ہوئے ہاتھ کھڑے کر لو یار میرا نے کام ہے بندے پڑھ دینا. حضرات، موضوع عظمت حدیث ہے. انشاءاللہ یہ دسنا ہے کہ منکر حدیث کتوں پیدا ہوئے. یہ موضوع عظمت حدیث ہے، موضوع عظمت اہل حدیث ہے. یہی کے نال آپریشن کرنا چاہیے نا کہ منکر حدیث کتوں پیدا ہوتے. باہر گئے اگر تسی ہوش نہ بیٹھے بیدار ہو کے تو بڑے مختصر ٹائم کے اندر انشاءاللہ کافی کچھ رہ کے جاؤ. تو میں عرض کر رہا وہی دیا دو قسم ہے. وہی دیا ایک ہے وہی مطلوب، ایک وہی ہے غیر مطلوب. وہی مطلوب ان نے جی چوبی گھنٹے تلاوت ہوتی ہے دنیا کے کتاب، وہ ہے رب دا قرآن. وہی غیر مطلوب جی تلاوت نہیں ہوتی لیکن قرآن پاک نو سمجھن نہیں انہوں کھولیا جائے انہوں آدھے حدیث پاک مسل کے اہل حدیث ہے، دام کے اہل حدیث ہے، فکر اہل حدیث ہے کہ وہی قرآن بھی پر حق ہے اور وہی حدیث بھی پر حق ہے. وہی قرآن کو مراد ڈائریکٹ اللہ کی ذات ہے اور حدیث پاک تو مراد نبی پاک کی ذات ہے. جدو آخیے نا کہ قرآن ربی وحی ہے قرآن تے ذہن اندر ایک تصور پیدا ہوتا کہ قرآن رب دا کلام ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جس وقت میرے لفظ یہ بات آئے کہ حدیث، اس وقت سمجھ آتی ہے کہ حدیث تو مراد نبی پاک دا فعل ہے اور نبی پاک دا قول ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا.
اس واسطے واقعہ کرتا ہے کہ قرآن بھی برحق ہے اور حدیث بھی برحق ہے اور حدیث پاک قرآن پاک بھی ترجمان ہے، قرآن پاک بھی تفسیر ہے، اور پھر اس ملک اندر جہاں بے شمار ظلمات ہیں، بے شمار ظلم ہے، ایسے ملک اندر یہی ظلم ہے کہ اس ملک اندر منکر حدیث بھی گئی ہے، نبی پاک کی حدیث کا انکار، نبی پاک کی گستاخی ہے، نبی پاک کی گستاخی ہے۔ تو میں عرض کر رہا قرآن وحی پر حق ہے تے حدیث وحی بھی پر حق ہے، اور حدیث آنے میں نبی پاک دے فعل نو، نبی پاک دے قول نو، نبی پاک دی تقریر نو اینو کیا دے نے حدیث۔ تو آؤ سب سے پہلے میں حدیث قرآن پاک سے ثابت کروں کہ جناب حدیث کا وجود، حدیث پاک کا ثبوت، حدیث پاک کا تصور قرآن پاک اندر براہ راست موجود ہے، براہ راست موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث پاک کے بارے قرآن پاک اندر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاوا، اللہ تیری کتاب تو میں والی جاوا، نہیں مسئلے حل ہوں گے سوائے تیری کتاب تو نہیں بندیاں دے دینا نرم ہوں گے سوائے تیری کتاب تو نہیں بندیاں دے دینا تو دے سوائے تیری کتاب تو۔ اللہ پاک فرما دینا اور دنیا والا میری ذات اعلی، میری کلام بھی اعلی، میرے نبی بھی ذات بھی اعلی، میرے محبوب نبی بھی کلام بھی اعلی، نبی دی ذات بھی نبی دی کلام بھی۔ میں صدقے جاوا ذات اللہ نے بنائی ہے، ذات اللہ پاک نے بنائی ہے تے کلام بھی اس ذات دے اندر اللہ پاک نے پیدا کی ہے، ذات بھی اعلی کلام بھی اعلی۔ اللہ پاک نے ایک قرآن پاک دی آیت کے اندر سارے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ میں عظم سے حدیث تو پہلے منکر حدیث ہے آپریشن تو پہلے میں نبی پاک دی ذات کے بارے قرآن پاک دی ایک ایسی پر اے اللہ پاک نے نبی پاک دیا رادیاں گرندیاں دے کریاں، اللہ پاک نے اپنے محبوب دے ایک لمے دیا گرندیاں دے کریاں، اللہ پاک نے اپنے محبوب دے فیر دیا گرندیاں دیا، اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی دے داؤ دیا گرندیاں دیا۔ سنا قرآن یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ سونے مینوں قرآن حکیم دی قسم، اور جدو انسان دی عظمت دی واری آوے اللہ پاک دو مخلوق دیا قسم اٹھا، جدو اپنی حیبت دی واری آوے مخلوق دی قسم اٹھا، جدو نبی پاک دی حدیث دا مسئلہ آوے، جدو محبوب نبی دے کردار دا مسئلہ آوے، جدو محبوب نبی دے فعل دا مسئلہ آوے، جدو محبوب نبی دے جناب کلام دا مسئلہ آوے، پھر مخلوق دی قسم نہیں کھائی، پھر کیا کیا والقرآن الحکیم۔ سونے من قرآن حکیم دی قسم کی مانا، سونے من سورہ بقرہ دی قسم، سونے من سورہ آل عمران دی قسم، سونے من سورہ فاتحہ دی قسم، سونے من 3 سپارے دی قسم، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ قرآن حکیم
کی قسم اٹھا کے اپنی ذات کی قسم اٹھا کے اللہ ثابت کی کرنا چاہنا تو خالق ہو گئے معبود ہو گئے رازق ہو گئے مربی ہو گئے غنی ہو گئے اپنی ذات کی قسم اٹھا کے 30 سپاروں کی قسم اٹھا کے ثابت کی کرنا چاہنا فرمایا دنیا والا میں سمجھانا یہ چاہنا میرے محبوب نبی دا ہر فعل پا کے تے ہر قول پا کے اللہ نے توحید دے شیراں نوں زندہ اور نوجوانوں اللہ کی توحید پوری جرت نال پیش کریا کرو نبی دا دین پوری جرت نال پیش کرو اور صحابہ کرام دی عظمت اور شان پوری جرت نال پیش کرو کیونکہ دنیا کے اعلیٰ ترین مضامین تہاڈے کول نے دنیا کے اعلیٰ ترین تو میں عرض کر رہا کہ قرآن وحی پر حق کے تے نبی پاک دی حدیث بھی پر حق کے آخیا قسم کھا کے کہ میرے محبوب نبی دی حدیث سچی ہے اللہ پاک فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویعلمہم الکتاب والحکمہ آؤ میں سفر قریب کر دوا کیونکہ پیچھے ماشاءاللہ بڑے کثیر بات موجود ہے میں کسی کا حق نہیں چھیننا چاہتا اللہ پاک فرما دے رہا ہے بھائیو علم الکتاب میرا نبی آئے گا اور کتاب کی تعلیم دے گا بھائیو زکیم پاک کرے گا محدثین نے لکھا ہے مؤرخین نے لکھا ہے والحکمہ اور حکمت تو مراد میرے نبی دی حدیث ہے حکمت تو مراد میرے نبی دا کھانا حکمت و مراد میاں میرے نبی دا پینا حکمت و مراد میرے نبی پاک دا ادا تپے ادا چھاوے نہ بیٹھنا حکمت و مراد ایک سائے گلاس نو جناب اپنے پیٹ داخل نہ کرنا حکمت و مراد میرے نبی دا سونا حکمت و مراد میرے نبی دا اٹھنا حکمت و مراد میرے نبی دی عادت حکمت و مراد نبی دا حج حکمت و مراد نبی دے ثواب قرآن اندر جتنے بھی حکمت آ رہا ہے قرآن نبی دی حدیث ہے دوسرا مطلب کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون حکمت مراد نبی پاک دی حدیث ہے دو مقام کہتی ہے اور تیسرا مقام اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاوا سانو تے گردی تیرے قرآن دی ملی ہوئی ہے میں صدقے جاوا اسی جدو جم لیا سانو بیعت نبی دی ہو دی ہے اسی جدو پیدا ہو لیا سانو سبق امام کائنات دا دیتا جانا ہے اللہ پاک فرماندے نے اپنے پاک نبی دے فعل دے بارے اپنے محبوب نبی دی حدیث دے بارے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اس تو مراد بھی نبی پاک دی حدیث ہے اور چوتھا مقام تھانیا پارا میں سورت جمعہ یسبح للہ کہو اور ڈر کے کہو سبحان اللہ اور جناب شوق نہ کہو سبحان اللہ پنیاں تے چرسیاں دا مقام بیان نہیں کر رہا خدا دی قسمیں میں بیان کر رہا کہ قرآن و سنت بیان کر رہا اللہ پاک فرما دے رہے جناب یسبح للہ ما فی السماوات اور سونا جدے منہ رشوت لگے انہوں دا مزہ ہوگا جدے منہ حرام لگے انہوں
نشا نہیں لگا بدر دا، ہائے میرے اللہ سانو نشا نہیں لگا شرک دا، سانو نشا لگا قرآن سنت دا۔ اج انشاءاللہ اپنا بھی میں نشا پورا کرنا ہے، میں تہاڈا بھی نشا پورا کرنا ہے۔ جہاں نشا مینوں ہے وہ نشا تانوں ہے، ذرا ایک باری پیار نہ کہہ دو محبوب دی ذات بھی پاک کہنی ہے پاک۔ بیگم کور دے چوک نوں پتہ چلدا ہے کہ نبی دے دیوانے اور مستانے اور پیارے آئے محبوب دی ذات بھی اور پوری وفا کریا جائے۔ بیگم بھوٹیا یونس آزاد علی نال آزاد ہے انشاءاللہ اللہ دے حکم دے نال میں دنیا دے بڑے رنگ دیکھ رہا وا۔ اس لاہور دے اندر ایک دن آئے گا انشاءاللہ اس زمین کو لگے سنا گا شہر سے پیٹر سے پاوا گا اور سنا محبوب دی ذات بھی پاک 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 محبوب دی بات بھی محبوب دا ظاہر بھی محبوب نبی دا بادل بھی محبوب نبی دا فیل بھی محبوب نبی دا دور بھی سب کے جانا محبوب نبی دا مکہ بھی محبوب نبی دا مدینہ بھی محبوب نبی دا ابو بکر بھی محبوب دا عمر بھی محبوب دا عثمان محبوب دا حسین بھی محبوب دی فاطمہ بھی محبوب دی رقیہ بھی محبوب دی کلثوم بھی محبوب دی زینب بھی رب کی قسم کی زینب محبوب دی خدیجہ بھی محبوب دی سودا بھی محبوب دی عائشہ بھی محبوب دی عتیبہ بھی محبوب دی محبوبہ بھی رب کی قسم ہے علی نام کرنا وہاں کے دوہرانا وہاں کے بیٹا آنا کہ سن لو میرا مسلک ہے میری دعوت ہے میری جماعت رسیات میں سادے نزدیک سادے پاک نبی کا اور فیل پاک ہے اور ڈول پاک آئیے نوجوانوں اللہ کا قرآن پیش کر رہا اللہ کا قرآن سنا رہا قرآن بھی وحی ہے حدیث بھی قرآن بھی وحی ہے حدیث بھی قرآن کا گستاخ اللہ کا گستاخ ہے حدیث کا گستاخ نبی کا بھی گستاخ ہے اللہ کا بھی گستاخ ہے اللہ پاک فرما دے رہے آیا پاک سے سورج جمعہ اور گالمیاں جوش نہیں بننی گالمیاں ہوش نہ بننی ہے کئی بندے تبصرے کرتے ہیں آپ کا مزاج بڑا گرم ہے کئی بندے تبصرے کرتے ہیں سورج سختیاں بڑیاں کرتا ہے اور سن لو باوجود سختیاں میں اللہ نے میرے کامیابیاں دی پتا نہیں انہیں کیا سختیاں میں کرا کامیابیاں بھی اللہ تعالی اور سن لو للہ ما فی السماوات وما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الأميين رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حکمت مراد میرے نبی دی حدیث حکمت مراد میرے نبی دی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور قرآن جو کہ تو
حکمت مراد اللہم باسم اللہم باسمک اموت و احیا، حکمت مراد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، حکمت مراد جناب علی اللہم باعث بینی و بین خطایا کما بعثت بین المشرق، حکمت مراد اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، اور سن لو رضی اللہ پاک نے نبی بھی حدیث ہے اسلامی تذکرے کی ہے، رضی اللہ پاک نے محبوب کی سنتا اسلامی ذات کا چلے ان الذین یباشرونک انما یبایعون اللہ، سونے جن نے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیا انہیں اللہ دے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیا، سونے جن نے تیری گل منی انہیں اللہ دی منی، میں پوچھنا ادب نال پیار نال کہ سب تو پہلے نبی دے ہاتھ پہ ہاتھ کنے رکھیا، ان الذین یباشرونک انما یبایعون اللہ، ابھی حدیث پاک میں اسلامی تذکرے کا تھر ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ پاک نے نبی حدیث تذکرے دی ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور جناب علی چوتھا پارا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ مسئلہ پہ آتے حدیث ہے، قرآن بھی وحی ہے حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے قرآن وحی ہے حدیث بھی وحی ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ اللہ کا گستاخ ہے، جو حدیث پاک کا گستاخ ہے اور نبی کا بھی گستاخ ہے، اللہ کا بھی گستاخ ہے۔ آئیے اور سن لو اس دنیا پہ لوگوں نے اللہ کی توحید میں شک کیتا، کسی نے اللہ کی توحید میں شک کر کے کئی مشکل کشا بنائے، جاتے ہو اس ملک اندر کئی نے نبی اللہ کی حدیث سے اللہ کی توحید سے شک کیتا، وحدانیت سے شک کیتا، انہاں کئی دعوے بنائے، انہاں شک کیتا وحدہ لا شریک دے، میرا موضوع عظمت حبیب ہے اور میں کتوں استدلال کر کے گل کرنی ہے۔ اور سنو کہ کئی بندیاں نے کئی جماعتوں نے بڑے بڑے کھوپا نے بڑے بڑے جناب پٹواریوں نے شک کیتا اللہ وحدہ لا شریک دے، اور توحید اندر شک کرن تو بعد کئی مشکل کشا بنائے، کئی دعوے بنائے، کئی حاجت روا بنائے، کسی نے شک کیتا نبی دی رسالت ہے، اور انہیں کئی نبی بنائے، کسی نے شک کیتا انہیں کئی امام بنائے، کسی نے شک کیتا جناب رب دی توحید ہے، کئی مشکل کشا کئی داتے بنائے، کسی نے شک کیتا نبی دی رسالت ہے، کئی نبی بنائے، کئی امام بنائے، کسی نے شک کیتا عظمت صحابہ ہے، کئی لڑائیاں پائیاں کیسے ملک نے دن مذہب پیداوار میں، پر سننا اہل حدیث نو نہ شک ہے وحدانیت اندر، اہل حدیث نو نہ شک ہے
اندر اہل حدیث نو نہ شک ہے عظمت صحابہ وچ سامنے اعتماد ہے اللہ کی برحق ہے اور وحدہ لا شریک ہے نبی دی رسالت برحق ہے اور وحدہ لا شریک ہے صحابہ دی عظمت بھی برحق ہے صحابہ دا کوئی مدد مقابلہ نہیں شک اللہ کی وحدانیت ہے اگر شک ہونا اسی کئی دادے بنا دے کئی مشکل کشا بنا دے کئی حاجت روا بنا دے اگر نبی دی رسالت شک ہونا کئی امام بنا دے کئی نبی بنا دے اور ہے کوئی تقابل کرنے والا ہے کوئی زندہ دل اپنی زمین پہ اپنا تقاضا صحیح پورا کرنے والا اگر سامنے شک ہونا نبی پاک دی رسالت ہے جناب اسی کئی نبی اور کئی ماں بنا دے اگر شک ہونا حضرت صحابہ دے کئی خرافات پیدا کر دے اور سننا سانو یقین ہے اور اعتماد دے نال پوری زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ دی رحمت دے نال اللہ نے بنایا نبی نو اور نبی پاک نے تربیت کی تھی صحابہ دی سادہ اعتماد اور یقین ہے سادہ مسلک ہے کہ ساری دعوت ہے جو اللہ تو دور اور نبی تو دور جو نبی تو دور صحابہ تو دور جو صحابہ تو دور اور نبی تو دور جو نبی تو دور اور اللہ تو دور جو اللہ تو دور اور رب نے پورے دین تو دور آئیے عظمت حدیث سب تو پہلو قرآن کو ثابت ہوتا ہے اور عظمت حدیث سے چند حوالے اس تو بعد اہل حدیث کی عظمت ہی کوئی حوالہ اور سنو منکر حدیث اہل حدیث تو پیدا نہیں ہوتا کیوں نہیں منکر حدیث تیرے میرا دل کرتا تھا اور تیرا دل کرتا میں اللہ کا دیدار کرا اب اٹھاؤ تیرا دل کرتا میں نبی کا چہرہ دیکھا سنو پھر میں تو دبر کرنا اور تیرا دل کرنا میں اللہ کا حسن دیکھا اور رب کا قرآن کھولے سیدھا دل کرنا میں نبی کا حسن دیکھا اور بخاری کھولے سیدھا دل کرنا میں نبی کے نشان نہیں دیکھا اور شمال ترمذی کھولے ملک حدیث پیدا ہونا شافعیت تو منکر حدیث پیدا ہوگا حنفیت منکر حدیث رابی کو نہیں پیدا ہوگا اور منکر حدیث کی ابتدا کیسے ہوئی ایک بندے نے آخیا کہ جناب صحیح آنی تھی علی دے غور کرو غور وہی آنی تھی حدیث کا انکار کنے ہوتا ہے وہی آنی تھی علی پاک دے کہو علی پاک ہے علی دے وہی آنی تھی جبریل پڑھ کر لے گیا محمد رسول اللہ پھر دوسرے گروہ نے کیا ارے وہی ٹھیک ہے خلافت آنی تھی علی وقت توجہ میری طرف ہے کہ خلافت آنی تھی علی وال لیکن ابو بکر سے عمر سے صحابہ نے پھر اتفاق ظلم کر کے خلافت کھو کے علی کو ابو بکر نے دی لہذا جنہوں نے علی نے ظلم کیتا اسی انہوں نے بہتر جنہیں بنیے
اسی انہاں دی حدیثاں کیویں منیے؟ اور میں رب دے قرآن کو پوچھنا، آؤ میں راویاں دا تذکرہ کرا، سبحان اللہ، علی دا ظلم ہویا، جناب علی صحابہ نے ظلم کر کے خلافت نو چھین کے تے جناب ابو بکر نو دتی ہے، لہذا اسی حدیث نہیں مننی جڑے ظالم نے انہاں دی حدیثاں دینے بس اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بین عن ذکر اللہ۔ ہمارا سونے کچھ میرے بندے کچھ میرے رجال اس طرح دے رہے انہوں نے نہیں متصل کر دی تجارت اور اپنے ذکر تو نہیں اٹھا رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بین عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ فرمایا اور سارے سچے نے رب کو ڈرن والے نے اللہ پاک نے انہاں راویاں دے بارے حدیثاں بیان کرنے والے دے بارے کی آخیا ہے التائب نل عابد نل حامد، یہ بخاری دے راوی نے نہ سب کے جانا یہ مسلم شریف دے راوی نے یہ نبی پاک دے کال نبی دا پھر اٹھانے والا ہے التائب نل عابد نل حامد نہ سائر نہ راکع نہ ساجد نہ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ سارے نبی نے سارے اللہ نے آخیا انہاں نال دا عبادت کو نہیں انہاں نال دا پاکی کو نہیں، ایک قرآن دی ہے تو اور پڑھا تے پھر مزہ آئے گا۔ وہ دے دے صحابہ بھی صحابی بھی آندے رہے، کبھی حدیث دے راوی ابو ہریرہ ہوندے رہے، کبھی معاشہ صدیقہ ہوتی ہے، کبھی امت رسول ہوتی ہے۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے انہاں نے اللہ دا دین ساڈے تک پہنچایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اور سنو فیصلہ رب دا اعد اللہ لہم مغفرۃ اجرا عظیما۔ آہے صحابہ خیر مولانا لاجواب مخاطب ہے انسان پر نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی کے ایک باری کبھی سود نہیں کھاتا، زندگی کے ایک باری کبھی شراب نہیں پیتی، کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی کے ایک باری کسی بھی عزت نہیں ہوتی ہے انسان جناب کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی کے ایک باری غیر پوجا نہیں پیتی، زندگی کے ایک باری کبھی شراب نہیں پیتی۔ علی بات ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں حدیث سنتا براہ راست نبی پاک کو بات ذرا غور میں سنو، حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں حدیث سنتا براہ راست نبی پاک کو میں عمل کرتا، اگر میں حدیث سنتا کسی غیر کو تو میں وہ قسم لینا کہ مجھے قسم دے کہ کیا تو حدیث نبی پاک کو سنی پھر میں عمل کرنا،
لیکن اگے فرما دینا ایک حدیث میں سنی ہے ابو بکر کو اور لوگوں کے میں سننا براہ راست میں عمل کرتا کہ میں سننا خیر کو میں قسم لینا ایک حدیث میں ابو بکر کو سنی ہے پر میرے اندر ایسی ضرورت نہیں ایسی میری اتھارٹی نہیں میں قسم لینا پچھلو رب صدیق کی آنکھ ہے علی ابے کرو قسم کی لینا ہے لوگوں نے پوچھا علی جو حدیث گئی تھی بھی سننا چاہتے ہو پوچھا علی پاک کئی حدیث ہے فرماتے ہیں نبی پاک دی وفات تو بعد میں جناب علی ابو بکر نے ملوا کیا علی کی گل سنا میں نبی پاک کو سنیا جو بندہ مومن وضو کرے جو بندہ مومن وضو کرے کہ وضو سنت ہے جو بندہ مومن وضو کرے گھر سے پہلی بچی ہے نا علی فرماتے ہیں میں ابو بکر کرو قسم نہیں لینی کیونکہ اللہ نے صدیق آخیا کہ ابو بکر نے آخیا علی گل سننا جو بندہ مومن وضو کرے وہ وضو سنت مطابق ہو گئے استغفار کرے اللہ نے سبیلا گناہ معاف کر دے اللہ نے سبیلا گناہ اللہ قرآن کی وحی ہے حدیث کی وحی ہے جو قرآن کا گنتا ہے اللہ کا گنتا ہے جو حدیث پاک کا گنتا ہے اللہ کا بھی گنتا ہے تو نبی کا گنتا ہے آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن لو ایک دن رات علی فرمایا نے میں اپنے کنا دل سنیا تیرا تم نیرانو میں اپنے کنا دل سنیا جناب بسو ہاتھ واللہی لیا اور جنہ سارے میں امام کائنات کہہ رہا تھا اللہم رحم اللہ خونا پانی اللہ میرے جانشی میں سے رحم کر دے اللہ میرے خلیفے سے رحم کر دے اللہ میرے چرن سارے دے علی فرماتے نے سونیا تیرے خلیفے کون ہے تیرے نائب کون ہے تیرے گدی نشین منو کون ہے فرمایا علی سگل مولا اللہ دینا یعقوب من بعدی یعقوب احادیثی ویعلمون اللہ نہیں میرے کتی نشین ہونے میرے جان ساروں نے جنہیں میرے پاس آؤں گے میری حدیثہ پڑھیں گے پھر میرے پاس قرآن و سنت کی تعریف دیں گے حدیث قرآن کو سننا حدیثی عظمت بیان کی تھی مطلب کیا ہے حدیث اب دام سے اہل حدیث ہے کہ قرآن کا حق اور حدیث اور قرآن و سنتی نبی کوئی پڑھا لکھا کوئی باشعور کرتا صحابہ کی عظمت کوئی باشعور فرق پاتا سن لو صحابہ کی عظمت فرق پانے والا کوئی چمپنگی کرسی افیونی بگڑی مشرک ہے مطلب بندہ دنیا سے کوئی بھی صحابہ کی نبی نہیں کرتا اور سننا کعبہ میں رب کی قسم جام اعلان کہنا کہ پورے ملک اندر اگر کوئی صحیح مذہب اسلام سے جواب ہے تو صرف اہل حدیث جواب ہے آپ اٹھا کے رکھو اگر کوئی صحیح مذہب اسلام سے جواب ہے صرف مجھے آخر کہہ رہا مذہب اسلام سے نہیں اور کیا بات رب کی قسم ہے جو طرف لائے مذہب اسلام سے نہیں ہوتا جو بغداد کی طرف لائے مذہب اسلام سے نہیں ہوتا جو اجمیر کی طرف لائے مذہب اسلام سے نہیں ہوتا جو عراق کی طرف لائے مذہب اسلام سے نہیں ہوتا جو ایران کی دعوت ہے مذہب اسلام سے نہیں ہوتا جو کافی کی
سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس